ایک بار مکے میں بہت زور کی بارش ہوئی، میگھ جھڑی جو لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا، گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا، بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی اس زد میں آ گیا، دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبے کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے اور بت پرستی کے لیے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ اپنے مکانوں بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے بھی کعبے کی تعمیر مقدس سمجھی گئی کہ یہ ان کی عقیدت کا مرکز تھا۔ کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی، سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود کے لگانے کا سوال پیدا ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس پر بات بڑھنے لگی، قبیلوں کے تفاخر و غرور کی داستانیں چھڑ گئیں۔ ایک نے کہا کہ ابرہہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی فاش شکست ہوتی کہ ان کے عظمت و شرف کے دفتر ورق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا، ان کی ساری کمائی اور تمام پس انداز اسی مہمانی اور ضیافت میں صرف ہو گیا۔ چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبے میں سال ہا سال سے بخور اور عود و عنبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا عہد تھا یا تو ہم کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کا حامل بن سکے گا۔ 4 دن تک نزاع ہوتی رہی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا شخص تھا، کہا کہ نادانوں، اتنے بے قابو کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہ زار بنانے کا ارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں، صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوتا، اس کی دوسری صورت بھی ممکن ہے۔ اس پر سب لوگ بولے اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنج پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات خود ایک نزاع بن جائے گی کہ ثالث کس کو بنایا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں، وہ یہ خانہ کعبے میں جو شخص کل سب سے پہلے داخل ہو اس کا حکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ بھی وہ صادر کرے اسے سب لوگ کسی چوں چرا کے بغیر مان لیں۔ اس پر سب نے حامی بھر لی کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اس بات کا آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پرآرزو بھی تھا اور مایوس بھی۔ ایسے موقعوں پر تصویر کے روشن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے۔
تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے۔ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ کھینچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑی خون ریزی رک گئی۔ تمام لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت رائے، حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا۔ سارے مکہ میں اس صلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی، ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خون ریزی جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی۔ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکوکار، پرہیزگار، امین اور راست باز ہی نہیں، ان میں فیصلہ کرنے اور آپس میں جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے۔